اوکے. سو اس کے بعد جو ہے آپ یہ چیز دیکھیں گے ڈویژن امنگ مسلم کنٹریز. مسلمان کنٹریز جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے کوئی ان کا کوئی خاص ایک کامن کنسنسس نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اکنامک اینڈ سوشل پرابلمز ان مسلم ورلڈ، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اسلاموفوبیا اینڈ فریڈم آف اسپیچ. آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اسلاموفوبیا کو فریڈم آف اسپیچ کا نام دے دیتے ہیں. جو بھی اپنا وہ غلط کام کرتے ہیں اس کے اوپر یہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس چیز پہ پردہ ڈال سکیں. تو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم وہ کرتے کیا ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ کو میلیشیس ایکٹس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں وہ فریڈم آف اسپیچ کر رہے ہیں، لیکن حالانکہ ہے کیا، وہ میلیشیس ایکٹس کر رہے ہیں ہمارے مذہب کے خلاف. تو ان دونوں کے درمیان ایک فرق ڈسٹنکشن ہونا لازمی ہے. اس کے بعد امپورٹینس آف ریکگنائزنگ دا ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن ایز میلیشیس ایکٹ. یہ جو ہے نا قرآن پاک کی توہین کرنا، اسے واقعی توہین سمجھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک الگ چیز ہے، یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. لیسنس فرام ہسٹری جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہولوکاسٹ ہوا، یہودیوں کو جب نکالا گیا، ان کو مارا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی، تب جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، ان کی یاد کو منایا جاتا ہے UN کے ذریعے. آپ اندازہ لگائیں ایک پرانی چیز کو کتنا ایک واقعہ ہے جو بھی ہے، اس سے بہت بڑے واقعے بھی ہوئے ہیں، لیکن UN کو صرف وہی یاد آتا ہے جو کہ اس کے فیور میں ہو. تو یہودیوں کے فیور میں چیز کو باقاعدہ انہوں نے ایک ڈے بنا دیا اور اس کو منایا جاتا ہے بائی دا وے. اس کے بعد جو ہے کچھ ویسٹ کنٹریز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنے والوں کو جیل کی جاتی ہے. بائی دا وے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ یا ہاؤ ٹو کاؤنٹر دی اسلاموفوبیا. اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں، کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اسلاموفوبیا نیریٹیوز ہیں، ان کو لیگلی جو ہے ڈیفائی کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. یعنی اسلاموفوبیا نیریٹو جو بھی رکھے گا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ریکگنائزنگ اسلاموفوبیا از فارم آف ریسزم ان یورپ. یہ بھی ایک بہت زبردست چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایفرٹس بائی OIC اینڈ پاکستان اور OIC مل کر اگر یہ کام کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ کسی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے اسلاموفوبیا. نیڈ آف یورپین یونین پارلیمنٹ ٹو اڈاپٹ لاز پینلائزنگ ریلیجیس ڈیسیکریشن. یورپین یونین سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کیا کریں، آپ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے لاز بنائیں کہ جس میں اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی پینلٹی لگنی چاہیے. ارجنسی آف ویسٹرن نیشنز ٹو ٹیک اسٹرانگ ایکشنز. یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اوکے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ امپورٹنس آف ڈسپیلنگ میتھس وغیرہ، پروموٹنگ سوشل پبلک اویئرنیس، انٹرفیتھ ڈائلاگس، کلچرل ایکسچینج، رسپانسبل میڈیا کوریج وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایمبریسنگ ریلیجیس ڈائیورسٹی اینڈ پروموٹ یونٹی. یہ بھی ٹھیک ہے. نیڈ فار انٹرفیتھ اینڈ کلچرل ریلیشن شپس. یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سیلیبریٹنگ دا مسلم کنٹریبیوشنز ٹو یورپین سوسائٹی. یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو مسلمان جو یورپین سوسائٹی کے لیے اچھے کام کرتے ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد کنکلوژن ہے. کنکلوژن کے اندر آپ دیکھیں کہ ارجنگ کلیکٹیو ایفرٹس، پروموٹنگ یونٹی، کمپیشن وغیرہ، ایڈوکیٹنگ دا فیوچر ویئر ریلیجیس ڈائیورسٹی از انٹرٹینڈ. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا جو ہے اسلاموفوبیا اور اس کا جو تناظر ہے وہ آج کل کے جو یہ واقعہ ہوا سویڈن کا اس کے بارے میں، اور انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمبیٹنگ اسلاموفوبیا.